صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد نقل کرتے ہیں، جس میں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت نصیحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا پیغام ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذی. رواہ الترمذی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک مومن بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کل مومن بندے کے میزان میں کوئی چیز نہیں ہوگی. وَأَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی فحش گو اور بیہودہ گو جو ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. ایک تو یہ سکھایا گیا کہ انسان کے اخلاق اچھے اور کریمانہ ہونے چاہیے. اچھے اخلاق، کریمانہ اخلاق، یہ ویسے اپنے اندر بھی انسان کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، انسان کی زندگی کو آسان کرتے ہیں، انسان کو دنیا میں محبوبیت عطا فرماتے ہیں. ہر انسان اچھے اخلاق والے کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے پاس بیٹھوں، اس کے ساتھ بات چیت کروں، اس کو اپنا حال دل سناؤں اور اس کا حال دل سنوں. تو اچھے اخلاق والے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہیں، بڑی پیاری خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. ہو جائے تو ان کے لیے اس پریشانی کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. ان کے ہمدرد بہت سارے، ہمدردی کرنے والے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. آ کر بہت سارے لوگ اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، پریشانی میں شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے انسان کو حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کائنات انسانی میں اگر کسی نے سب سے خوبصورت اخلاق دیکھنے ہیں تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کیا تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اس صحابی نے کہا جی قرآن پڑھتے ہیں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آقا کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن پڑھو. قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آئینہ دار ہے. اور اس حدیث میں دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیہودہ گو ہو، فحش گو کو ناپسند کرتا ہے. اور یہ آج ہمارا المیہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو بات بات پر گالی دیتے ہیں، جو بات بات پر بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں،
جو بات بات پر غصہ ہوتے ہیں، جو بات بات پر الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، آج لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی محفل کرتے ہیں، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں۔ ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ، کہ اللہ تعالیٰ تو نفرت کرتے ہیں بیہودہ گو لوگوں سے، فحش گو لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔